ایک خاتون پوچھتی ہیں کہ امی ابو کا انتقال ہو جاتا ہے، 2-3 سال گزر جاتے ہیں، لیکن نہ بھائی لوگ حصہ دیتے ہیں نہ ترکہ تقسیم کرتے ہیں، تو اس صورت میں بہن کیا کرے؟ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کے دلوں میں لالچ اور بخل بہت بڑھ گیا۔ ایک تو شرعی احکام سے لا علمی ہے، ناواقفیت ہے، مرد بھی نہیں جانتے، عورتیں بھی نہیں جانتی۔ دوسرے جو لوگ جانتے بھی ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ کچھ بخیلی اور لالچ اور زیادتی کے ذریعے ہمارے پاس مال بچ جائے تو یہ اچھا ہے، اور وہ اس بات سے نہیں ڈرتے ہیں کہ آج ہم دوسروں کا حق دبائیں گے تو کل اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا میں ہمیں جہنم میں جلائے گا، جہنم میں ڈال دے گا۔ زمین اگر آپ روکتے ہیں، مثلا باپ نے زمین چھوڑی ہے تو اس زمین میں عورتوں کا اس بہنوں کا حصہ کتنا ہے، بھائیوں کا حصہ کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، بھائیوں کو دونا اور بہنوں کو انہیں کی آدھا۔ بھائیوں کو دونا اس لیے ہے کہ ان کو اپنا بھی خرچ چلانا، اپنے بیوی بچوں کا بھی چلانا، دونا ہونا چاہیے۔ اور عورتوں کا آدھا اس لیے ہے، بہنوں کا آدھا اس لیے ہے کہ ان کے ذمے نہ اپنا خرچ ہے اور نہ اپنے بھائیوں کا خرچ ہے، لیکن ماں باپ کا ترکہ ہے تو حصہ تو ملنا چاہیے۔ تو بہنوں کا آدھا ہے اور بھائیوں کا اسی کے دونا ہے۔ یہ قرآن پاک نے حق دے دیا، زمین میں بھی، تجارت میں بھی، مال و اسباب میں بھی۔ زمین کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ اگر تم نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ناحق دبا لی تو قیامت کے دن زمین کے 7 طبق ہیں۔ یہ زمین ایک طبق ہے، اس کے نیچے پھر ایک زمین ہے، اس کے نیچے پھر اسی جیسی زمین ہے، اس طرح 7 طبق زمینیں ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی زمین نیچے کے 7 طبق لے کر، 7 تہے لے کر کے اس کے گردن پر سر پہ رکھ دی جائے گی اور اس کا بوجھ اٹھا نہیں پائے گا تو زمین میں دھنستا ہوا چلا جائے گا۔ کتنا بڑا عذاب ہوگا! اگر وہ زمین کہیں 8-10 بیگھہ ہو تو اس پر کتنا بڑا عذاب آئے گا۔ اسی طرح سے سونا چاندی ہو تو کتنا بڑا عذاب آئے گا۔ تو لوگوں اللہ کے عذاب سے ڈرو، عورتوں کے، بہنوں کے حقوق کو ادا کرو، جتنا بھی ان کا حق ہوتا ہے اس سے کچھ زیادہ ان کو دے دو، اس سے کچھ زیادہ ان کو دے دو۔ تمہارا دامن پاک صاف رہنا چاہیے، اور جب تم دے دو گے تمہارا دامن پاک صاف ہو جائے گا تو جتنا تم نے اللہ کے خوف کی وجہ سے دیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرما دے گا۔ تو تمہارے مال میں برکت ہوگی اور تمہاری بہنوں کے مال میں بھی برکت ہوگی۔ بہنوں کو میں نے بتا دیا، عورتوں کو بتا دیا تاکہ وہ اپنا حصہ مطالبہ طلب کریں، حصہ مانگیں۔ بھائیوں کو بتا دیا تاکہ وہ ان کا حصہ دیں۔ یہ حصہ دینا اللہ کی رحمت لاتا ہے، اور جب لوگ حصہ نہیں دیتے ہیں تو آخرت میں تو جو ہوگا ہوگا، دنیا میں بھی کسی کا حق دبا لینے سے اللہ تعالی عذاب نازل کرتا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے صحیح مسلم شریف میں، علامات قیامت کے بیان میں ایک حدیث آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بہت بڑے صحابی ہیں، بڑے ہی صاحب علم تھے۔ یہ ایسے ٹیل لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دوست آئے اور ان کے زمانے میں غالباً جو مجھ کو یاد آتا ہے یہ لال آندھی آئی، آندھی آئی، سرخ رنگ کی آندھی آئی۔ تو وہ کہتے ہیں ابو عبداللہ بن مسعود قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ وہ سیدھے بیٹھ گئے، فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ حتی لا یقسم میراث، سنو قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک کہ میراث کی تقسیم کو بند نہ کر دیا جائے۔ ابھی تو میراث کی تقسیم جاری ہے، بھائی بھائی کو میراث دیتا ہے، بھائی بہنوں کو میراث دیتا ہے، پھوپھیوں کو میراث دیتا ہے، سب کے میراث کا حصہ عطا کرتے ہیں۔ قیامت کیسے قائم ہوگی؟ تو اس سے ان کو اطمینان ہوا۔ مگر آج کے زمانے میں دیکھتا ہوں کہ ایک زمانے سے بہنوں کی میراث کا دروازہ بھائیوں نے بند کر رکھا ہے، پھوپھیوں کی میراث کا دروازہ بند رکھا ہے، بھتیجوں کی میراث کا دروازہ بند کر رکھا ہے۔
تو اب تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معلوم تھا، جو بتایا ہے، اس کی روشنی میں یہ معلوم ہوا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ آج ہماری قوم پر، ہم پر، ہماری قوم پر، آپ سب پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، جو مصیبتیں آ رہی ہیں، ان کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ عورتوں میں اور بہنوں میں میراث کو بند کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں، میراث کو کھولو، میراث کا دروازہ کھول دو، ان کو برابر صحیح حصہ دو۔ صحیح حصہ دو گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے امید ہے کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے گا اور اس کی جگہ پہ اللہ اپنی رحمتیں ہم پر بھیج دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں سے قریب ہے۔ محسن بنو، احسان کرنے والے بنو، پھر دیکھو کہ ظلم کی یہ بادل تم سے چھٹ جائیں گے اور اس کی جگہ پر احسان کا، اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی نعمتوں کا بادل تمہارے اوپر چھا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ سب آمین، کے حق صحیح طریقے سے ادا کریں۔